Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے یا آپ کے رشتے میں کوئی سختی ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا، کوئی رشتہ آپ کے لیے آ نہیں رہا، آپ کی عمر کم ہے، زیادہ ہے، کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی دوست نے، آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ پہ کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آپ کی بات کسی حد تک جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے اوپر کوئی سختی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سختی کسی بھی بدولت آ سکتی ہے، آپ کے نماز نہ پڑھنے سے، آپ کے قرآن پاک نہ پڑھنے سے، آپ کا کوئی کسی بات پہ جھوٹ بولنے سے وہ سختی آ سکتی ہے، آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ کے اوپر سختی آ سکتی ہے، اور اس وجہ سے آپ کسی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، آپ کو کوئی خوشی ملنے میں کوئی دشواری آ سکتی ہے۔ اسی سختی کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ ڈیلی قرآنی وظائف یوٹیوب چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی قرآنی وظائف یوٹیوب چینل۔ تو آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی ایزی ہے، کوئی اس میں کوئی مشکل پیش نہیں کرنے والی، کوئی اس میں اتنا پہاڑ والی بات نہیں ہے، بالکل ایزی چھوٹا سا ایک ورد ہے، ایک وظیفہ ہے، اس میں عمل ہے۔ جسٹ آپ نے اللہ پاک کے اوپر یقین رکھ کے یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آپ کی چند ہی دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وظیفے کا جو ہے وہ اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ قرآنی بات، قرآن جھوٹ نہیں ہو سکتا، قرآن پہ اگر عمل کیا جائے، قرآنی بات پہ عمل کیا جائے تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ 100% اگر ہم سچے دل سے وہ عمل کرتے ہیں تو ہمیں لازمی اس میں جو ہے وہ شفا ملتی ہے۔ ہم لوگ برائیوں میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، ہم گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کل کو ہم نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قرآن ہی سکھاتا ہے، اور کوئی کتاب ہمیں نہیں سکھاتی کہ جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک ہے۔ وہ قرآن پاک ہی ہے جس نے یہ ساری جو ہے وہ درس دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہم کو دنیا میں رہ کر کیا کرنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے آخرت میں کام آئے۔ ہم کیوں قبر کی نعمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے، اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، سب نے جانا ہے، یہ چرند پرند درخت ہر چیز نے جانا ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی، جانور، انسان، ہر چیز نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ ہم الرحمن الرحیم کے ہاتھ میں ہوں گے، وہ رحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی، یعنی کہ اپنا پاؤں اس کے جو بچہ تھا اس کے اوپر رکھنے سے بچا رہی تھی کہیں اس کے اوپر نہ آ جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، جو ہمیں اس ماں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ پیار کرتا ہے۔ کیوں ہمیشہ عذاب قبر کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہے اور اس سے ڈرایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمیں پختہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ہی ایسا عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا؟ ہم کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم بھی کرے گا، ہمیں جنت بھی جگہ دے گا، ہم پہ عذاب جب وہ ختم ہو جائے گا، ہم پہ عذاب آئے گا ہی نہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم منکرین نکرین کے سوال جواب ہو جائیں تو ہمارا رب کہے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو۔ پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرے گا،
پروردگارا قیامت برپا کرتا ہے، میں اطمینان کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ ہم یہ بات کیوں نہیں بتائے کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مونس اور غمخوار ہوگا۔ جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کی طرف دوڑیں گے اور سلام کریں گے۔ اس سے ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی، اس ملاقات سے زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا اس کو آرام کرنے دو، یہ دنیا کی غموں سے آیا ہے۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ صالحین کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اجعلنا الموت راحت لا من کل شر۔ اے اللہ موت کو ہمارے لیے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ موت زندگی کا دوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے؟ ہم یہ حقیقت کیوں نہیں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصورت زندگی میں جہاں مکان و زمان کی کوئی قید نہیں رہنا شروع کرتی ہے۔ ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی غم اور اندروں کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ یہ اپنے آباء و جدید احباب اور نیک لوگ سے ملاقات کا ذریعہ ہے؟ قبر سانپ کا منہ نہیں ہے، آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا، بلکہ وہ تو حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے۔ اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف طاری مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، کافر نہیں، اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کون سے کام کیے جاتے ہیں اور ناراضگی کے کون سے ہیں۔ اور ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں کہ جو چاہیں کریں۔ اے اللہ ہمارے اعمال کا خاتمہ بخیر کرنا، ہماری آخری عمر کو بہترین بنا دے اور سب سے بہترین دن وہ جس دن آپ سے ملاقات ہوگی، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو یہ چیزیں ہمیں دنیا میں صرف ایک جو ہے ہماری دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو ہم سے اوپر سے سختیاں، پریشانیاں، ہماری جو بھی ٹینشن ہے، دن بھر کی ٹینشنیں، ہمارے رشتوں کی ٹینشنیں، ہمارے کاروبار کی ٹینشنیں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو چلیے میں آپ کو ایک پیارے سے وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ پاک ہونے چاہیے۔ آپ کا وضو ہے تو زیادہ بیسٹ ہے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ اس کا جو ہے نا وہ ایک بینیفٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کا پاک ہونا لازمی ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ اور لڑکیاں اس کو اپنی ناپاکی دور کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو وظیفہ کو کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے، آپ کسی بھی وقت اس کو 10-15 بار آپ اس کو جب ریڈ کریں گے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اس کو آپ کہیں پہ لکھ لیجئے، جسٹ اس کو آپ 10-15 منٹ پڑھنے کے بعد یہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا اور چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہیں۔ امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔